ایک اصولی بات سمجھو، جو اصولی بات، بنیادی بات، یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے. ہمارے لیے یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے کہ ہر شخص اپنے ذہن سے چلتا ہے، اپنی سوچ سے چلتا ہے، اپنی فکر سے چلتا ہے. وہ تبلیغ کو اپنی فکر کی گاڑی میں بٹھا کے لے جانا چاہتا ہے، اپنی سوچ کی گاڑی میں بٹھانا چاہتا ہے، اپنی فکر کی گاڑی میں بٹھانا چاہتا ہے، اپنے نظریے کو تبلیغ پر تھوپنا چاہتا ہے. ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ معروف کا تذکرہ ہو، منکر کو چھوڑا نہ جائے. معروف کا تذکرہ ہو، منکر کو چھوڑا نہ جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت میں 1000 بیماریاں ہیں، ان کا ذکر نہ کرو. امت میں جو بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کا ذکر مت کرو. کیا چیز امت میں لانا ہے اس کی ترغیب دو. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ باطل جو ہے وہ تو اندھیرے کی طرح ہے. باطل کی برائی کرنے سے باطل چھپتا نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے، یہ بہت پرانی باتیں میں کہہ رہا ہوں، بہت پرانی سنی ہوئی. یہ کہتے تھے کہ باطل تمہارے نزدیک باطل ہے، منکر برائی وہ تمہارے نزدیک برائی ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کا وہ محبوب ہے. جو چیز تمہارے نزدیک برائی ہے وہ جو کر رہا ہے وہ اس کے نزدیک وہ اس کا محبوب ہے. اگر تم یہ کہو گے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ وہ چاہے برائی ہو چاہے کچھ ہو لیکن وہ تو میرا محبوب ہے. میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اسے نہیں چھوڑ سکتا. میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ میرا محبوب ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کو تم برائی سمجھ رہے ہو وہ تمہارے نزدیک برائی ہے، وہ جو کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ محبوب ہے اس کا. تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ کہ بھائی نہیں، میں تمہیں نہیں چاہیے، مجھے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میرا محبوب ہے. مولانا عمر صاحب ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک عرب آئے بڑی سطح کے، انہوں نے آ کر یہاں ہندوستان میں وقت لگایا. وہ واپس گئے تو انہوں نے واپس جا کر گھر میں یہ کہا کہ یہ ٹی وی جو ہے یہ تو حرام ہے، یہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی. تو بیوی نے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر میں رہے گی، تم رہنا چاہو رہو اور جانا چاہو جاؤ. کس کو بولی؟ اپنے شوہر کو بولی کہ تمہیں گھر میں رہنا ہے رہو، جانا چاہے جاؤ، یہ ٹی وی تو ہمارے گھر سے نہیں جا سکتی ہو، اور میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی. اب اگر دونوں پر تم راضی نہیں ہو تو پھر میں چلی جاتی ہوں. اب ان کو خیال آیا، انہوں نے نظام الدین لکھا کہ میں 3 چلے لگا کے واپس گیا، اور واپس جا کر میں نے بیوی سے کہا کہ یہ ٹی وی تو حرام ہے، اسے یہاں سے نکالنا چاہیے. تو میری بیوی کہنے لگی کہ تم جا سکتے ہو، 4 مہینے گئے تھے اور چلے جاؤ، یہ یہاں سے نہیں جا سکتا، اور نہیں تو پھر میں چلی جاتی ہوں. تو ہمارے حضرات نے جواب لکھا کہ بھئی ہم نے تو آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کسی طرح سے اپنی بیوی کو تیار کر کے 3 دن میں لے جاؤ. یہ ہم نے کب کہا تھا کہ تم جا کے لڑائی شروع کرو ٹی وی پہ کہ ٹی وی رکھنا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. یہ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں سے. آپ نے وہ نہیں کیا جو ہم نے کہا، اور آپ نے وہ کیا جو ہم نے نہیں کہا. جو ہم نے کہا وہ نہیں کیا ہے، اور جو ہم نے نہیں کہا وہ کر رہے ہو.
اور چنانچہ وہ ان کی سمجھ میں آیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی کو 3 دن ملے گئے, اور 3 دن جا کے آنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد بیوی نے کہا اچھا تعلیم شروع ہو گئی گھر میں. 3 دن کا سب سے بڑا نفع یہ ہوتا ہے کہ جو 3 دن لگا کے آتی ہے اس کی نماز اور تعلیم شروع ہو جاتی ہے. نماز کا اہتمام اور تعلیم. اچھا تعلیم اس کی بڑی تاثیر ہے, تعلیم کی ایک بڑی تاثیر ہے. جو پرانے ہیں نا, بہت زیادہ پرانے ہیں, وہ تو واٹر پروف ہو گئے ہیں تعلیم کے بارے میں, واٹر پروف ہو گئے. کتنی بھی پڑھو وہ رین کوٹ سے اوپر نکل جاتی ہے. لیکن نیا مجمع جو ہے نا, وہ ایک ایک بات سے متاثر ہوتا ہے, اور پرانوں کو بھی ہونا چاہیے. علماء پرانوں کو بھی ہونا چاہیے. دیکھو جو چیز تعلیم میں ملتی ہے نا, وہ بیان میں نہیں ملتی. بیان میں تو آدمی اپنی بات کرتا جاتا ہے. تعلیم تو ایک لگی بندی بات ہے. میاں جی محراب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب تعلیم کرو تو اس میں اپنی بات مت ملاؤ, کہ حضور کی بات میں تم اپنی بات مت ملاؤ, جیسی بات حضور کی ہے وہ سناؤ. پھر تشریح کی ضرورت ہے تو جو تشریح شیخ نے لکھی ہے وہ پڑھو. اس کی جو تشریح شیخ نے لکھی ہے, شیخ نے اسے سمجھایا ہے. کیونکہ سمجھانے والا صرف ایک حدیث کو سامنے نہیں رکھتا, وہ حدیث کی کتابوں کو سامنے رکھتا ہے سمجھاتے ہوئے. یہ فرق ہے عالم کا, کہ وہ جب کسی کی وضاحت کرتا ہے تو وہ ایک حدیث کو سامنے رکھ کے وضاحت نہیں کرتا, وہ اس جیسی کئی حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کرتا ہے. تو شیخ نے لکھا ہے تو وہ کئی کتابوں کو سامنے رکھ کر اسے لکھا ہے. ہمارے ساتھیوں کو تعلیم میں کیوں پتہ نہیں, میرے ساتھیوں کو دل نہیں لگتا. میرا تو بھائی بہت دل لگتا ہے, مجھے تو تعلیم میں بہت دل لگتا ہے. مجھے تعلیم میں ایسا لگتا ہے کچھ حاصل ہو رہا ہے. تو شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, 84 کتابوں سے شیخ نے وہ کتاب جمع کی ہے. کتنی کتابیں وہ لکھا ہے؟ دیکھو فضائل کی کتاب میں بعض کتابوں میں وہ کتابوں کے نام ہیں, شروع میں ہیں یا آخر میں ہیں, کہیں ہیں. 84 کتابوں سے انہوں نے وہ لیے ہیں حدیث سے. اور وہ 84 کتابیں وہ ہیں جو قدیم بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, قدیم بزرگوں کی, بہت پرانے بزرگوں کی اکثر کتابیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں, تو مولانا فرمایا کرتے تھے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ امت میں جو بیماریاں ہیں ان کا ذکر مت کرو. عام طور پر مقررین کی عادت ہے, مسلمانوں میں یہ کمی ہے, مسلمانوں میں یہ کمی ہے, مسلمانوں میں یہ کمی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ کمیوں کا ذکر مت کرو, جو چیز امت میں آنی چاہیے اس کی ترغیب دو, اس کی فضیلت بتاؤ. تو کسی کمی کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہتے تھے کہ جس کو تم منکر سمجھتے ہو, یعنی منکر کے معنی برائی سمجھتے ہو, تمہارے نزدیک وہ برائی ہے, جو کر رہا ہے اس کا وہ محبوب ہے. تم کہو گے وہ چھوڑ دو تو وہ کہے گا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں, اس کو نہیں چھوڑ سکتا. کسی بھی چیز کو نہیں لینا چاہیے, بالوں کو, لباس کو, اور کیا ہے وہ برقعے کو, کسی چیز کو بھی نہیں لینا چاہیے. ارے بھائی دیکھو, ہم تو چلتی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں, چلانے والوں کو پتا ہے کہ کیسے چلایا ہے. ہم تو چلتی ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں, ہمیں نہ اس نفع کا خیال ہے نہ نقصان کا خیال ہے. پہلی جماعت آئی سنگاپور سے, ملیشیا اور سنگاپور ملا ہوا تھا, بعد میں وہ الگ ہوا. تو پہلی جماعت آئی 4 جوڑے, تو حضرت جی
رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے لکھا وہ انعام صاحب کو کہ ہمارے 4 جوڑے تیار ہوئے ہیں، اب ہم فلاں تاریخ کو نکل رہے ہیں. تو حضرت نے ان کو لکھا، ہمیں لکھا کہ ان کو پہلے ذرا اپنے ہاں رکھ کر مانوس کر کے پھر ہمارے پاس بھیجو. ایک دم سے وہ اپنی فضا سے ہمارے ہاں آ جائیں تو پتہ نہیں ٹک سکیں گے کہ نہیں ٹک سکیں گے. تو ان کو اپنے ہاں بلا لو اور اپنے ہاں ان کو رکھ کر تھوڑا سا مانوس کرو اور ان کو مانوس کر کے ہفتہ 10 دن مانوس کر کے پھر ہمارے پاس بھیجو. چنانچہ وہ جماعت آئی اور اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے اجتماع ہونے والا تھا. تو اجتماع کی محنت میں بھی ماشاءاللہ چل رہے تھے. تو جو ساتھی استقبال کے لیے گئے انہوں نے آ کے سنایا کہ جماعت آ گئی، اس میں 2 بوڑھیاں ہیں، 2 جوان ہیں. 2 بوڑھی عورتیں ہیں، 2 جوان. ارے بھائی تمہیں تو استقبال کے لیے گئے تھے، تم نے کیسا معلوم ہوگا بوڑھے بھی جوان میں؟ تو انہوں بولے وہ تو ایک عام عورتوں کی طرح آئی ہیں، کوئی وہ جماعت کی طرح تھوڑی آئی ہیں، عام لباس میں. صحیح سمجھ رہے ہیں تمہیں؟ بغیر برقعے کے جماعت میں آئی ہیں، چلے کی جماعت. تو ان سے کہنے سے پتہ چلا. ہم نے کہا کہ بھئی اب کیا کریں گے، اب تو آ گئے ہیں، اب تو سر پڑ گیا ہے. خیر ایک 4-5 دنوں کے بعد پھر وہ برخوں میں آ گئی یہاں کے ماحول کی وجہ سے. جو ماحول ہمارے گھروں کا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جو اجتماعی تعلیم جہاں ہوتی ہے وہ ماحول کا بھی ایک اثر پڑتا ہے. تو 4-5 دن کے بعد وہ برخوں میں آ گئی. تو ہم نے ان کو 10 دن یہاں رکھا، پھر ہم ان کو نظام الدین بھیجا. ان کا چلہ ختم ہو رہا تھا، میرا وہاں جانا ہوا. پتہ نہیں کیا کوئی ترتیب تھی کہ وہ میں اس وقت وہاں پہنچا جب ان کا چلہ ختم ہو رہا تھا. تو اس میں سے ایک صاحب داتو، ایک صاحب محمد نام تھا ان کا، باتو پہاڑ جگہ کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حضرت جی سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا ذرا مجھے سنا دو تاکہ میں تمہاری بات رکھ سکوں اور وہاں ترجمہ کرنے میں دیر ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ سنایا کہ میری بیوی بینک میں مینیجر ہے اور وہ تو بغیر برقعے کی جماعت میں آئی تھی اور ڈیوٹی پر تو ایسی جاتی ہے. وہ یہاں آ کے اس نے برقعہ اوڑھ لیا ہے اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں اسی برقعے کے ساتھ جاؤں گی اور مجھے ڈر ہے کہ اس کا برقعہ 3 دن بھی نہیں ٹکے گا. جب یہ جائے گی تو ایک عجوبہ ہوگی ہے، جیسے کوئی جنگل کا شیر آ گیا اور اس کے اوپر جو لان تان ہوگی تو 3 دن میں اس کا برقعہ اتر جائے گا. مشورہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ برقعہ 3 دن کے بعد تماشا بن کے اتر جائے، اس سے بہتر ہے کہ جیسے آئی تھی بغیر برقعے کے ویسے ہی واپس جائے. سمجھے؟ اب وہ سمجھدار آدمی، وہ بھی ٹیچر تھا، انتقال ہو گیا، دونوں کا انتقال ہو گیا. محمد پتو پہاڑ کے ان کا بھی انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. تو بہت پرانا قصہ سنا رہا ہوں میں. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مشورہ یہ کہ یہ تماشا بن کے برقعہ اترے اور یہ برداشت نہ کر سکے وہاں کے ماحول میں جو برقعے پر جو اس کی گد بنے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ یہی سے وہ جیسے آئی تھی ویسے چلی جائے. میں نے اسی طرح سے حضرت سے عرض کیا جیسے انہوں نے مجھے بتایا، مجھے تو ترجمہ کرنا تھا. میں نے اسی طرح سے حضرت سے عرض کیا. بہت حضرت کی عجیب بات تھی، اتنے اہتمام سے بات سنتے تھے، میں نہیں بتا سکتا کتنا اہتمام ہوتا تھا حضرت کو. تو پوری بات حضرت نے سنی اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا پتا
کہ اس کی بیوی کا برقع وہاں برقعے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. چھوٹی سی بات، حضرت لمبی بات نہیں کرتے تھے، حضرت کی بات لمبی نہیں ہوتی تھی، بہت مختصر بات کرتے تھے، لیکن ایسی بات ہوتی تھی کہ وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ بھائی کیا پتا کہ اس کا برقع اس ملک میں برقعے کے آنے کا ذریعہ بن جائے. تو میں نے ترجمہ کیا، وہ خاموش ہو گئے. بالکل وہی ہوا کہ اس کے بعد وہاں برقعے عام ہونا شروع ہوئے. 4 عورتیں تھیں. ایک حاجی جعفری تھے جو سنگاپور کے سب سے پرانے آدمی، ان کی بھی دونوں کا انتقال ہو گیا. اور ایک یہ تھے محمد دباتو پہاڑ کے، اور ایک تھے یہ 4 تھے. چاروں یہاں سے برقعے پہن کے گئے اور برقعہ وجود میں آیا، ملک میں برقعہ وجود میں آیا. لیکن کبھی ہم نے کہا نہیں کہ برقعے پر. بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ بنیاد کو سمجھنا چاہیے. ہماری بنیاد، یہ ہماری بنیاد ہے. ایک مرتبہ ایک عالم آئے، اب یہ علماء کے مسئلے کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے سب پرانے ساتھی ہیں میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک عالم آئے، انہوں نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت، اللہ نے تو 2 باتوں کو حکم دیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ تو آدھا کام کرتے ہیں. حضرت سے کہہ رہے تھے، وہ کوئی اچھے مضبوط عالم تھے. آپ تو آدھا کرتے ہیں، امر بالمعروف آپ کرتے ہیں، نہیں عن المنکر آپ نہیں کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے آپ بتائیے، ہمیں سمجھائیے کیا وجہ ہے. تو حضرت نے پوری بات سنی، ان کی لمبی بات تھی، ان کی پوری سن کے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تردید منکر ہے یا ابطال منکر ہے، کیا ہونا ہے؟ تردید منکر ہونا ہے کہ ابطال منکر ہونا، یعنی منکر کا خاتمہ ہو یا منکر کی تردید، کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ مقصود تو خاتمہ ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، آپ یہ بتاؤ. کام کے ذریعے یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جب ہو رہا ہے تو پھر تردید کر کے ہی اس کو دور کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے وہ دور ہو رہا ہے، تو دور ہونا مقصود ہے کہ اس کی تردید مقصود ہے. کیا تردید کے ذریعے ہی دور کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ ہم تو امر بالمعروف بھی نہیں کرتے. فرمایا آپ تو ایک کی بات کر رہے ہیں، ہم تو امر بالمعروف بھی نہیں کرتے، ہم تو ترغیب دیتے ہیں. ہمارے یہاں تو ترغیب ہے، ہم تو ترغیب دیتے ہیں. ہمارے معروف بھی نہیں ہے، ہم تو ترغیب ہے. تو ہمارے یہ اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بنیادیں ہیں ہماری، کسی چیز کو چھیڑنا نہیں. تو ماں الیاس فرمایا کرتے تھے کہ باطل جو ہے اندھیرے کی طرح ہے، اس کے مقابلے میں اجالا لاؤ، جب روشنی آئے گی تو اندھیرا ٹک نہیں سکتا. تو معروفات کو اس کا ذکر کرو، پھر ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ منکر دور ہوں گے. یہ تو ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ لباس کہاں تھے جو اب لوگ پہنے ہوئے ہیں؟ ارے یہ لباس کہاں تھے جب لوگ یہ پہنے ہوئے ہیں؟ میں جب پہلی مرتبہ نظام الدین گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہاں سردی ہے، تو میں کوٹ پہنتا تھا، تو کوٹ پینٹ ہی پہن کے گیا میں نظام الدین. کوٹ پینٹ اور خالی ٹوپی پہنتا تھا میں، وہ فرقی ٹوپی، تو گرم رہتی ہے. تو ایسے ہی گئے تھے ہم نظام الدین. تو یہ جو لباس بدلے ہیں، چہروں پہ داڑیاں آئی ہیں. ہمارے نعیب اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ہم ملک شام میں تھے اور مسجد بہت بڑی تھی، اس کی ایک 2 چھتی میں ہم اوپر ٹھہرے ہوئے تھے،
جمعہ کا وقت تھا, لوگ مسجد میں آ رہے تھے. میں نے بالکونی سے باہر دیکھا آنے والوں کو, تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کانوکیشن میں لوگ آ رہے ہوں. سوٹ ٹائی, سر پہ ٹوپی نہیں, سوٹ ٹائی, اور صاف چہرے, الٹے وسترے مارتے تھے. تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ, یہ بلکہ شام ہے, لباس دیکھو, چہرے دیکھو. جب جماعت واپس آئی تو حضرت جی نے, مولانا ابراہیم صاحب بھی تھے اس پہ, تو مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے, حضرت جی نے پوچھا کچھ داڑیاں آئیں, کچھ چہرے بدلے. تو اللہ کا شکر ہے یہاں 30 دن لگا کہ وہ داڑھی رکھ لیتا ہے. میں تو امریکہ میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا, کتنے مجمع میں کتنے یہ عامہ میں باندھے ہوئے ہیں. ذرا کھڑو جی مولوی صاحب. کتنے ہوتے تھے ایسے, وہ سب انجینئر ہوتے تھے, بڑے بڑے انجینئر. تو میں نے ایک سے پوچھا کہ اسی لباس میں تم جاتے ہو دفتر بھی؟ کہنے لگا نہیں, میں اسی لباس پہ جاتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو قبول کر لیا لوگوں نے اس لباس میں, یا امریکہ کے دفتروں میں تمہیں لوگوں نے قبول کر لیا اس لباس میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ اپیئرنس نہیں دیکھتے, پرفارمنس دیکھتے ہیں. یہاں کے لوگ پرفارمنس دیکھتے ہیں, اپیئرنس نہیں دیکھتے. اپیئرنس اس کا حل نہیں دیکھتے, پرفارمنس اس کا کام دیکھتے ہیں. تو خیر میں یہ کرتا کہ کسی بھی ایسی بات کو نہیں کرنا. آدمی آہستہ آہستہ قریب آتا ہے, اور ایسی بات کرنے سے وہ قریب آنے کے بجائے چلا جاتا ہے. خیر ایک بات چل رہی تھی نا کہ ہفتہ اتوار کو جو مذاکرے ہوتے ہیں عورتوں کے 6 نمبروں کے مذاکرے, اور کب جو مردوں کا بیان ہوتا ہے, اس کو حلقے کی سطح پر طے کیا جائے تاکہ مناسب لوگ وہاں بات کریں. کہ کیا رائے ہے, اس میں کچھ بولو بھائی. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ رمضان میں جو کچھ ہوا ہے, اللہ اسے قبول فرمائے. بڑی خدمت کی ہے ہمارے ساتھیوں نے, دل سے, دل جان سے